السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم خان افریدی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں افریدی کہانی سٹار۔ بادشاہ اور تحفہ۔ ملا نصیر الدین کے گھر میں ایک بیری کا درخت تھا جس پر بڑے میٹھے بیر لگتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا اور بڑے فخر سے کہا کرتا کہ سارے دنیا میں اتنے بڑے اور میٹھے بیر کہیں نہیں ہوں گے۔ ایک روز اس نے اچھے اچھے بیر چھانٹ کر ایک تھالی میں سجائے، تھالی سر پر رکھی اور بادشاہ کے محفل کی طرف چل دیا کہ جا کر اسے یہ تحفہ دیں۔ راستے میں بیروں نے تھالی کے اوپر لڑکنا اور ناچنا شروع کر دیا۔ ملا کو بار بار تھالی کا توازن درست کرنا پڑتا تھا مگر بیرتے کے نیچے نہ بیٹھتے تھے، کبھی ادھر کو لڑکتے کبھی ادھر کو۔ ملا بیروں کی شرارت سے تنگ آ گیا اور ایک جگہ رکھ کر کہنے لگا، کم بختو، اگر تم نے ناچنا اور لڑکنا بند نہ کیا تو میں تم سب کو ہڑپ کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرتبہ پھر سے ترتیب سے بیروں کو رکھا اور تھالی سر پر رکھ کر آگے چل پڑا، لیکن بیروں نے پھر لڑکنا شروع کر دیا۔ اب تو ملا کو بڑا طیش آیا۔ راستے ہی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اچھا کم بختو، تم تو یوں نہ مانو گے تو آپ تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ایک کر کے بیروں کو کھانا شروع کر دیا۔ جب ایک بیر باقی رہ گیا تو ملا نے اس سے کہا، اگر تمہیں ایک موقع اور دیا جائے تو کیا خاموشی سے چلو گے؟ بیچارہ بیر اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ تھالی میں پڑا رہا۔ ملا نصیر الدین اسے لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اس روز بادشاہ سلامت کا موڈ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے ملا نصیر الدین کا تحفہ مزے لے لے کر کھایا اور خوب تعریف کی۔ پھر ملا نے بادشاہ کو دلچسپ لطیفے سنائے جنہیں سن کر اس کے پیٹ میں بل پڑ گئی۔ شام ہوئی تو ملا نے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اس کی تھالی ہیروں اور جواہرات سے بھر دی اور ملا ہنسی خوشی گھر آ گیا۔ ایک ہفتے تک وہ بڑا خوش رہا۔ اس کے بعد پھر سے اسے ہیروں کا لالچ ہوا۔ وہ سوچنے لگا، کیا اس مرتبہ بادشاہ سلامت کے لیے کیا چیز لے جاؤں؟ یکایک اس کی نظر اپنے گھر میں لگے ہوئے سرخ سرخ چقندروں پر پڑی۔ ملا خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے یہی تحفہ بادشاہ کے پاس لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جلدی جلدی ڈھیر سارے چقندر توڑ کر اپنے تھالی میں سجائے، تھالی کو سر پر رکھا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کا ایک دوست ملا جس کا نام حسین تھا۔ اس نے پوچھا، ملا صاحب، اتنے شاندار چقندر تم کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ بادشاہ سلامت کو تحفے میں دینے کے لیے۔ تحفہ اور وہ بھی چقندروں کا؟ ملا جی، تمہارا دماغ تو چل گیا۔ حسن نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا چقندر بادشاہ کو تحفے میں دیے جانے کے لائق نہیں؟ ملا نے پوچھا۔ یہ کہہ کر اس نے چقندر کو غور سے دیکھا اور اب اسے محسوس ہوا کہ واقعی چقندر اس کے قابل نہیں کہ بادشاہ کو تحفے میں دیے جا سکے۔ اس نے حسین سے پوچھا، بھائی تم ہی تو کچھ بتاؤ، میں ان کے بجائے اور کیا چیز لے جاؤں؟ انجیر لے جاؤ، پکے ہوئے رسدار۔ حسین نے مشورہ دیا۔ ارے واہ، یہ تو تم نے خوب بتایا۔ ملا نے کہا، غضب خدا کا، مجھے پہلے کیوں خیال نہ آیا کہ بادشاہ کے پاس انجیر لے جانے چاہیے۔ وہ واپس بازار پہنچا اور ایک دکاندار سے چقندروں کے ہوس رسدار انجیر لے لیے۔ اب سنو، اس روز بادشاہ سلامت کا مزاج بہت گرم تھا۔ درباری امیر اور وزیر سب سہمے ہوئے تھے۔ ملا حسب معمول اچھلتا کودتا بادشاہ کے سامنے پہنچا اور تھالی اس کے آگے رکھ دی۔ کیا ہے اس میں؟ بادشاہ نے گرج کر پوچھا۔ حضور، انجیر ہے، آپ کے لیے لایا ہوں، ذرا چکھ کر تو دیکھیں۔
بادشاہ کا پارا اور گرم ہو گیا۔ اس نے کڑک کر سپاہیوں کو آواز دی اور انہیں حکم دیا کہ یہ سب انجیر ملا کو پھینک پھینک کر مارو اور خوب زور زور سے۔ ملا نے یہ حکم سنا تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا، لیکن سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور انجیر مار مار کر اس کا منہ سجا دیا۔ جب انجیر ختم ہو گئے تو سپاہیوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ تیر کی طرح وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ راستے میں ملا جی کو حسین ملا۔ ملا جی فوراً اس کے گلے سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، پیارے بھائی، اگر میں تمہاری نصیحت نہ مانتا تو میرے ہڈی پسلی ایک ہو جاتی، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ حسین نے ملا کی یہ حالت دیکھی تو اسے سخت تعجب ہوا اور کہنے لگا، آخر کچھ تو بتاؤ، تو کیا واقعہ پیش آیا؟ ارے بھائی، بس بال بال بچ گیا، خدا تمہارے بھلا کرے، میں نے تمہاری نصیحت مان لی۔ کون سی نصیحت؟ حسین نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ارے بھائی، وہی چکندروں کی بجائے انجیر لے جانے کی۔ اف خدایا، اگر میں وہ بڑے بڑے لوہے جیسے سخت چکندر لے جاتا اور بادشاہ کی سپاہی وہ مجھ پر پھینکتے تو سچ مانو میرا تو کچھ عمر ہی نکل جاتا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تمہاری رائے پر عمل کیا، ورنہ چکندر توبہ توبہ۔ پیارے بھائی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں انسانوں کا موڈ دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ اگر کسی شخص کا موڈ اچھا ہو تو اسے ہر بات اچھی لگتی ہے، اور اگر کسی کا موڈ خراب ہو تو اسے اچھی بات بھی بری لگتی ہے۔ کہانی تو بہت اچھی لگی، مجھے بھی اچھی لگی، اور آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، میں نے حسین حسن، خیر اس غلطی کو برداشت کرو، ویسی بھی کہانی ہے۔ خیر ابھی تو میرا فین نہیں ہے، جب فین بن جائیں گے نا تو میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا اچھی کہانی اور اچھے انداز سے، اور مونیٹائز بھی ہو جائے تو پھر سسٹم بھی اچھا ہوگا اور آواز کو اور بھی اچھا کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ، خدا پا امان۔